اخلاق حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی تھیں۔ اللہ رحیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے حق میں رحمت تھے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاف کرتے تھے۔ اللہ خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خادم کو، عورت کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست نہیں ٹھکرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے، بہت مہربان اور رحم دل تھے۔ کوئی بات ایسی ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو خاموش ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث مباحثہ کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ بات کرتے۔ جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس میں کبھی نہ پڑتے۔ صرف وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض، سچ بولنے والے اور تحمل فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند، انصاف پر قائم رہنے والے، دوسروں کا حق ادا کرنے والے، سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادگی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں میں اسی وقت تقسیم فرما دیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر اس کے نشان بن گئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے چٹائی پر بچھانے کے لیے گدا بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے۔